بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج جنگ بدر کے حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جنگ بدر اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا تھا۔ تو آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک تمام ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ تھی، جو 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع میدان بدر میں لڑی گئی۔ یہ معرکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان پیش آیا۔ تعداد اور وسائل کے لحاظ سے کفار مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن ایمان، تقوی، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے باعث مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ یہ جنگ حق و باطل کے درمیان پہلا بڑا ٹکراؤ تھا، جس نے نہ صرف اسلامی ریاست کی بنیاد کو مضبوط کیا بلکہ اسلام کے مستقبل کا نقشہ بھی واضح کر دیا۔ قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا دن قرار دیا۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ اسلام میں مصروف تھے تو کفار قریش نے آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ مجبوراً مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑی۔ تاہم قریش نے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کا مال ضبط کیا بلکہ مسلمانوں کے تجارتی قافلوں پر بھی حملے شروع کر دیے۔ ان کے تجارتی قافلوں پر جو ہے وہ حملے شروع کر دیا، اور اس پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کا فیصلہ فرمایا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، لیکن قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور قریش نے اس پاداش میں مدینہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ معزز سامعین کرام، مکہ مکرمہ سے قریش نے 1000 سے زیادہ سپاہیوں پر مشتمل لشکر روانہ کیا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 600 ذرے اور کثیر مقدار میں اسلحہ اور ساز و سامان تھا۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو ختم کر دینا تھا تاکہ اسلام کی روشنی مزید نہ پھیل سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام نے خلوص اور ایمان سے بھرپور جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو حکم دیں تو ہم بغیر جھجک کے کود جائیں گے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن میں 77 مہاجرین اور 236 انصار صحابہ کرام شامل تھے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ جنگی ساز و سامان نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن مسلمانوں کا ایمان مضبوط، عزم بلند تھا، ان کا اللہ پر یقین تھا۔ 17 رمضان کو دونوں لشکر میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے۔ سب سے پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا۔ پھر عام جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا کرتے رہے۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ سورۃ آل عمران۔ مسلمانوں نے اپنی جان فشانی، نظم و ضبط اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے قریش کو شکست فاش دی۔ قریش کے 70 آدمی مر گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور دیگر بڑے بڑے سردار شامل تھے، جبکہ 70 قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے 14 جانثار شہید ہوئے، جن کی قربانی نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا۔ جنگ بدر کے اثرات مزردہ چل تھے۔ اسلام کی ساکھ مضبوط ہوئی، مدینہ میں مسلمانوں کی سیاسی حیثیت مستحکم ہوئی، قریش کی برتری کا خاتمہ ہو گیا، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور نئے قبائل اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، راغب ہونے لگے۔ جنگ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کر دینے والا دن کہا گیا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب اسلام نے پہلی مرتبہ کھل کر باطل کے سامنے فتح پائی اور مسلمانوں کا وقار اور قائم ہوا اور بلند ہوا۔ جنگ بدر نہ صرف ایک عسکری کامیابی تھی بلکہ روحانی لحاظ سے بھی ایمان، قربانی اور یقین کا مظہر تھی۔ اس نے مسلمانوں کو ایک نئی امید اور حوصلہ دیا۔
آج بھی جب مسلمان جنگ بدر کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر یقین سے بھر جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا جنگ بدر کا واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، پس منظر تھا اور تمام واقعات بیان کیے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلام ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔